نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن خاص دن ہے، اس خاص دن کی کچھ خاص فضیلت ہے جن کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ جمعے کے دن خوشبو لگانا اور مسواک اور غسل کرنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو تو ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر 7 دنوں میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے، جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ اس کے بعد جمعے میں جانے کی جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ جمعے میں حاضری کا وقت صبح ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے ثواب اس کو ملے گا جو اول وقت جمعے کے لیے مسجد میں آ جائے۔ اسلاف امت کا اس پر عمل تھا کہ وہ جمعے کے دن صبح سویرے مسجد میں چلے جاتے۔ اس کے بعد جب مسجد میں داخل ہوں تو اگر خطبہ شروع ہو گیا ہوا ہے تو اس میں بولنے کی قطعاً کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ مسجد میں بیٹھا جائے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو اور تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا چپ رہ، تو تم نے خود ایک لغو حرکت کی، تو اس لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے۔ اور جب مسجد میں داخل ہوں تحیۃ المسجد کے 2 نفل ضرور ادا کر لینے چاہیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لو۔ اگر نمازی ایسی حال میں مسجد میں داخل ہو کہ امام خطبہ دے رہا ہے تو 2 رکعت ہلکی خفیف پڑھ لے۔ اس کے علاوہ جمعے کا دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آنے کا بیان ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تمام امتوں کے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن تمام امتوں سے آگے ہوں گے، صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں کتاب پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی، اور یہی وہ جمعے کا دن ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو یہودیوں نے تو اس سے دوسرے دن یعنی کہ ہفتے کو، اور نصارہ نے تیسرے دن یعنی اتوار کو کر لیا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتلا دیا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ساعت کو بھی ڈھونڈا جائے اور دعائیں مانگی جائیں۔ اور آخر میں اس بات کے ساتھ کہ درود پڑھنے کا جمعے کے دن خاص فضیلت ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ درود ابراہیمی کم از کم 10 دفعہ یا 100 ٹائمز اللہم صلی علی محمد پڑھا جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی نہ بھولا جائے کہ سورۃ الکاف جمعے کی خاص سورت ہے، اس کو روٹین بنایا جائے کہ ہر جمعے کے دن اس کو پڑھا جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔